ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب صالحین کے ذکر کے وقت، جب اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جو تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، جو دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، اور جن کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت کس قدر رحمت کا نزول ہوتا ہوگا۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اسی لیے اہل مکہ اسی تاریخ کو مقام ولادت کی زیارت کرتے ہیں اور میلاد شریف پڑھتے ہیں۔ اسی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی نازل ہوئی، اسی پیر کے دن آپ مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، اسی پیر کے دن آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اسی پیر کے دن مکہ معظمہ فتح ہوا، اسی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہراً تشریف لے گئے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ کی ولادت پاک طلوع آفتاب سے پہلے ہوئی، بعض نے فرمایا کہ ولادت پاک رات میں ہوئی۔ اکثر روایت میں ہے کہ ولادت پاک عین اس وقت ہوئی جب رات جا رہی تھی، تاریکیاں دور ہو رہی تھی اور صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، یعنی نورانی وقت تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ عزیز بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک نور دیکھا، جس نور کی وجہ سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے ان محلات کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ معظمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اور مسکن بنایا، اور خانہ کعبہ کے آس پاس کے تمام بت گر کر پارا پارا ہو گئے، اور حبل نامی بت جو بہت بڑا تھا وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، وہ پھٹ گیا اور اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ 14 کنگروں کا گرنا اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ 14 بادشاہوں کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہ دریائے سابا وہ خشک ہو گیا، اور نہر سماوا جو ایک مدت سے خشک تھی وہ جاری ہو گئی۔ فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے برابر روشن تھا وہ کبھی نہ بجھتا تھا، حضور کی ولادت کے وقت وہ بجھ گیا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن نوفل اور زید بن عمرہ بن نفیل بھی شامل تھے، وہ اپنے بت کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ بت سر کے بل زمین پر گر پڑا ہے، اسے سیدھا کیا، وہ پھر گر گیا، اسی طرح اسے 3 مرتبہ سیدھا کیا، مگر وہ تینوں مرتبہ سر کے بل زمین پر گر پڑا۔ کہنے لگے آج کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے بت گر پڑتا ہے۔ بڑے غمگین و افسردہ ہوئے، اتنے میں بت کے اندر سے ہاتف نے بلند آواز سے کہا، یہ بت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے گر جاتا ہے، جس کے نور سے مشرق و مغرب کی تمام روئے زمین روشن ہو گئی، جس کے رعب و ہیبت کی وجہ سے دنیا کے تمام بادشاہوں کے دل کانپ اٹھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز بچوں،
میلاد مصطفیٰ منانے کا ثبوت حدیث نبوی اور بزرگان دین کے قول سے بتاتا چلوں. جو لوگ عید میلاد النبی کے رات جشن مناتے ہیں، جو محبت رسول میں، عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر میلاد مصطفیٰ میں مال و دولت خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں سند ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. آپ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں اپنی چشمدید شہادت تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں محفل پاک میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، جس وقت ولادت پاک کا ذکر، جس وقت مولود النبی کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہ ایک کچھ انوار اس محفل پاک سے بلند ہوئے، اور میں نے ان انوار پر غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار رحمت الہی اور ان فرشتوں کے تھے جو ایسی مقدس محفلوں میں، ایسی بابرکت محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں. ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں تمہاری گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں تمہاری گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سلسلے میں ایک اور روایت پیش کرتا چلوں جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. وہ صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میری لونڈی سویبہ نے مجھے سنائی تھی، اور میں نے اس خوشخبری کے بدلے میں خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا. اسی وجہ سے پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. عزیز بچوں، ہمیں اس واقعہ سے درس ملتا ہے. ابو لہب کافر تھا، گستاخ رسول تھا، حضور کی نبوت کا منکر تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا تو اس کو میلاد منانے کا بدلہ مرنے کے بعد بھی مل رہا ہے اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا. جبکہ گستاخ اور کافر حضور کی میلاد پر خوشی مناتا ہے تو اس کو اتنی بہترین جزا ملتی ہے کہ اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. ہم غلامان رسول، عاشق رسول جب حضور کی ولادت کا جشن منائیں گے تو ہمیں رب العالمین کی ذات سے امید قوی اور یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. لیکن کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. عید میلاد النبی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑ دیں، نمازوں کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچائیں، کوئی بھی غیر شرعی کام کرے، جیسا کہ جلوسوں میں یہ ڈی جے بجانا، سڑکوں پر بلا وجہ گھومنا، آتش بازی کرنا. یہ میلاد مصطفیٰ منانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ جلوس نکالنے کا طریقہ نہیں ہے. ہم جلوس کے خلاف نہیں، جلوس ضرور نکالیں. جلوس ایسا ہو کہ جس میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائیں بلند ہو، جس میں حضور کے پیغامات کو عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام امن و سکون کا مذہب ہے، تشدد کا مذہب نہیں ہے. جلوس نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمات رسول کو عام کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں اور جلسے منعقد کریں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معجزات و کمالات کو بیان کریں. برادران وطن کو ہم اسلام کی سچی تصویر دکھائیں. تبھی ممکن ہوگا جب ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں رہ کر ہر کام کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں. پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا. پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا. پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو. اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. بس اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے اسکول کے آنریبل ایڈمنسٹریٹر جناب عثمان سر کو کہ سر تشریف لائیں اور ہمارے لیے کچھ نصیحت آموز باتیں کریں.